الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ نماز میں تشہد اور درود کے الفاظ کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کے احکامات سیکھنے کی ترغیب دلائی ہے اور نماز کو نبوی طریقے کے مطابق ادا کرنے کے لیے ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بخاری حدیث نمبر 631۔ اس لیے نماز کے احکامات سیکھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز میں تشہد اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کے متعدد اور مختلف الفاظ وارد ہیں، چنانچہ کامل طریقہ یہی ہے کہ مسلمان ان سب کو نماز میں پڑھا کرے۔ اس کے لیے کبھی ایک نوعیت کے الفاظ پڑھے تو کبھی دوسری نوعیت کے، تاکہ تمام مسنون الفاظ نماز میں ادا کر سکے اور چند ایک پر اکتفا نہ ہو۔ اگر ایسا کرنا دشوار ہو تو پھر جن الفاظ کو یاد کرنے کی استطاعت رکھتا ہو انہیں پر اکتفا کر لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے بعد ثابت شدہ الفاظ سماعت کیجیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی جانب سے سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 6265، مسلم حدیث نمبر 402۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا تشہد: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ رب العزت کی جانب سے سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 971، اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو تشہد سکھلاتے ہوئے ممبر پر فرمایا تھا: التحیات للہ، الزاکیات للہ، الطیبات للہ، الصلوات للہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: تمام زبانی عبادات اللہ کے لیے ہیں، تمام نیک اعمال اللہ کے لیے ہیں، تمام مالی اور بدنی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی جانب سے سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 204، اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کے الفاظ یہ ہیں: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل کیا، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 3370۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ ترجمہ: اے اللہ محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر درود نازل کیا، اور محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر جہانوں میں برکت نازل کی، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 405۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 98031۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔